اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، میرے مولا، اے میرے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عاصم صاحب نے اپنا بات صوبہ سرحد سے سوال کیا ہے، ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کی مبارکباد عیسائیوں کو دینا اور اس میں شرکت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ، ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس کے نام سے اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، جس کی تفصیل ذکر کرنا مقصود نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی کرسمس کے اس خالص عیسائی مذہبی تہواروں کی مبارکباد دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کی دینی غیرت کے خلاف ہے، جس کا احساس ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام جیسے حق، افضل ترین اور کامل دین سے وابستہ مسلمانوں کو دیگر ادیان کی مذہبی تہواروں سے کوئی دلچسپی اور تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر دین اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اس کام کو کرنے سے پہلے اہل علم حضرات سے پوچھ لے کہ یہ کام دینی اعتبار سے درست بھی ہے یا نہیں، دین اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ ہر مسلمان کو اس دینی پابندی پر فخر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں اسی پابندی کو نبھانے آیا ہے اور اسی پر آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ہر مسلمان کے ذمے نظریاتی اور عملی طور پر دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے، اور کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے ان تمام نظریات اور اعمال سے برات کا اعلان کیا جائے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم اور ان کے خلاف ہے۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ غیر شرعی امور کی کسی بھی درجے میں رعایت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے شان نزول اور پس منظر پر بھی غور کر لیا جائے تو مزید بات واضح ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم ضروری ہے اور اونٹ کا گوشت ممنوع ہے، جبکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی بے تعظیمی واجب نہیں ہے اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی واجب نہیں ہے۔ تو اگر میں ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو دین محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے اس خیال کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرما دے کہ دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نظریات اور اعمال سے بالکلیہ برات ضروری ہے جو کسی بھی درجے میں اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں اور ان کے خلاف ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان کی ذرا بھی پیروی اور رعایت گوارا نہیں فرمائی۔ تو جو مسلمان کرسمس جیسے خالص عیسائی مذہبی تہوار مناتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں یا اس کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مسلمان اگر صرف اس پہلو پر بھی غور کرے تو ان کے دل میں کرسمس جیسے غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔
کرسمس کی مبارکباد دینے اور اس میں شرکت کرنے کا شرعی حکم۔ ذیل میں کرسمس میں شرکت اور اس کی مبارکباد دینے سے متعلق چند فتاوی ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا شرعی حکم معلوم ہو سکے اور مسلمان اس سے اجتناب کر سکے۔ ملاحظہ فرما لیجئے فتاوی جامعہ دارالعلوم کراچی۔ کرسمس ہو یا دیوالی یا غیر مسلموں کی کوئی بھی مذہبی عید یا تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا، ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی خاطر مبارکباد دینا یا ان کو ہدیے دینا جائز نہیں، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ بعض مشائخ نے ایسے شخص کو کافر فرمایا۔ لہٰذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصارہ کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کرنے، ورنہ سخت گناہ ہوگا اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے۔ تاہم اگر ان جلسوں اور محفلوں میں شریک نہ ہو اور نہ ہی ان کی عبادت گاہوں میں حاضری ہو اور نہ ہی دل میں ان کی تعظیم مقصود ہو اور مبارکباد نہ دینے سے اسلام یا مسلمانوں سے تنافر کا اندیشہ ہو تو صرف مبارکباد کے طور پر خوشی کے ایسے کلمات کہہ دیے جائیں جو اس دن کی تعظیم پر مشتمل نہ ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ فتاوی جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عیسائیوں کے ساتھ کرسمس میں شریک ہونا یا انہیں اس پر مبارکباد دینا ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ نصارہ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے تعظیماً مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اور کفار جو دن اپنے مذہب کے شعائر کے طور پر تعظیماً مناتے ہوں اس میں مسلمانوں کی شرکت اور ان کی مشابہت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں شرکت کرنا یہ کفر کا اندیشہ بن جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس میں شرکت اور نصارہ کو مبارکباد دینے سے مکمل اشتراک کرے، ورنہ سخت گنہگار ہوں گے، اور اگر یہ کام ان کے دین کی تعظیم کے طور پر ہو تو اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ تاہم اگر کسی ایسے مقام اور ملک میں جہاں عیسائیت کی اکثریت ہو اور وہاں اگر کرسمس میں شریک نہ ہونے یا انہیں ظاہری طور پر مبارکباد نہ دینے میں دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہو تو مجبوری میں نقصان سے بچنے کے لیے صرف ظاہری طور پر شرکت یا ہیپی کرسمس کہہ کر جان چھڑا لی جائے تو امید ہے کہ گناہ نہ ہوگا، بشرطے کہ دل میں ان کے اس دن کی محبت اور تعظیم بالکل نہ ہو۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مزید اپنے شرعی سوالات کے جوابات براہ راست مفتی اعجاز ملک سے معلوم کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن فرما لیجئے، اور رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں 0307 83 83 790۔